صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر محترم، دانشوران قوم، میں خصوصی طور پر جناب شیخ زکریا صاحب کا اور جناب عبدالحمید ڈوگر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی محنتوں سے آج ہمیں لاہور میں وکلاء برادری کے ساتھ اور قوم کے دانشوروں کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھنے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ میں آپ تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مجلس کو اہمیت دی، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ سفر آگے بڑھے گا اور اللہ کی مدد و نصرت سے اپنی منزل کو پائے گا۔ میرے محترم دوستو، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ریاست کی اہمیت کو سمجھیں، ریاست کے اندر رہنے والی قوم اور اس کے مزاج کو سمجھیں، اور ہمارے ملک کا آئین جسے ملک کا متفقہ آئین کہا جاتا ہے، یہ ہمارے درمیان ایک ملی میثاق کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسے وقت میں یہ آئین بنایا گیا کہ ملک ٹوٹ چکا تھا، اور اس وقت کی سیاسی قیادت نے جس وسیع النظری اور جس فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کی، آپ جانتے ہیں کہ جب فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف سن 1968 میں تحریک شروع ہوئی تو ملک کی سیاست دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف ڈیموکریٹک ایکشن کونسل تھا جس میں پاکستان کی تمام جماعتیں شریک تھیں، یہاں تک کہ عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمان صاحب بھی اسی کا حصہ تھے۔ ایوب خان سے مذاکرات ہوئے اور دو باتوں پہ اتفاق ہو گیا۔ نمبر ایک کہ قوم کو بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ووٹ کا حق دیا جائے، اور یہ کہ ملک کے اندر پارلیمانی طرز حکومت ہو۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی تھے، ان کا نعرہ تھا کہ صدارتی طرز حکومت ہونی چاہیے۔
لیکن 1972 میں جب عبوری آئین دیا گیا تو ایک مخلوط قسم کا نظام تھا. وفاق میں صدارتی طرز حکومت اور صوبوں میں پارلیمانی طرز حکومت تھی. لیکن آئین میں اس وقت اس بات کی گنجائش رکھی گئی کہ قومی اسمبلی کا ممبر بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. لیکن جس وقت 1973 میں مستقل آئین بنا تو جناب ذوالفقار علی بھٹو بھی پارلیمانی طرز حکومت پہ آمادہ ہوئے. اپنا موقف انہوں نے چھوڑ دیا. اور یہ اس وقت کی ضرورت تھی. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے. ہر چند کے ان کے پاس 2/3 اکثریت تھی، لیکن انہوں نے پارلیمنٹ سے آئین کو پاس کرنے کے لیے 2/3 اکثریت کا سہارا نہیں لیا. انہوں نے سندھ اور پنجاب کے ساتھ بلوچستان اور اس وقت کا صوبہ سرحد ان کو برابر کی حیثیت دی، تاکہ کوئی صوبہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ میں نے تو یہ آئین نہیں مانا تھا. پارلیمنٹ کے اندر سب لوگ ہوتے ہیں. لیفٹ ایس پی تھے، رائٹ ایس پی تھے، سینٹرل ایس پی تھے، اور آئین سب کے لیے قابل قبول، کیونکہ تمام کے نظریات و خواہشات کو آئین میں گنجائش دی گئی. اور یہ ایک نیشنل کمٹمنٹ کہلاتی ہے. یہ قومی مفاہمت ہے، میثاق ملی ہے، جس کی بنیاد پر ہم ایک قوم ہیں. اگر آئین بیچ میں نہیں ہے تو کوئی صوبہ اور کوئی قومیت پابند نہیں کہ پھر اس کی پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ رہے. اس لیے آئین کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں آئین بھی محفوظ نہیں رہا ہے. سن 1977 میں اس کو بھی تحریک چلی، پاکستان قومی اتحاد، پاکستان نیشنل الائنس PNA کی تحریک تھی. میرے والد قبلہ گاہ اس کی قیادت کر رہے تھے. ہم اس وقت طالب علم تھے ابھی. تو دھاندلی کے خلاف یہ میرا آج کا نظریہ نہیں ہے. میں جب ابھی چھوٹا تھا، تحصیل علم کے مرحلے سے گزر رہا تھا، اور اس وقت دھاندلی کے خلاف مفتی صاحب نے تحریک چلائی، تو ہماری گٹی میں ہے کہ ہم دھاندلی کا الیکشن تسلیم نہیں کیا کرتے. ماشاءاللہ. تحریک چلی، جیلیں بھر گئی، لیکن پھر بھی مذاکرات ہوئے. اور مذاکرات بھی ایسے کہ مطالبات PNA نے پیش کیے اور 32 مطالبات پیش کیے.
اور ان میں ایک مطالبہ خود پی این اے نے وڈرا کیا کہ اس پر اعتراض ہوا کہ اس کا آئین سے مطابقت ہے یا نہیں. انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں یہ آئین سے متصادم نظر آ رہا ہے اور تمام کے 31 مطالبات منوا لیے گئے. معاہدہ طے ہو گیا, معاہدہ لکھا گیا. یہ 4 جولائی کا دن تھا اور عشاء کے وقت طے ہوا کہ صبح اس پر دستخط ہوں گے. لیکن پھر 5 جولائی آیا اور آئین کو بھی اپنے ساتھ لے گیا, الیکشن کو بھی اپنے ساتھ لے گیا, جمہوریت کو بھی اپنے ساتھ لے گیا. سن 80 میں حضرت مفتی صاحب کا انتقال ہوا. لوگوں نے اعتراض کیا کہ مفتی صاحب بھٹو صاحب کے ساتھ تو ہم نے بڑی لڑائی لڑی ہے, پھر کیسے ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے کہا بات ان کے ساتھ بیٹھنے کی نہیں ہے, بات کمٹمنٹ کی ہے. ہم نے دستخط کے لیے کاغذ تیار کر لیا تھا, صبح دستخط ہونے تھے, ہمارے درمیان اتفاق ہو چکا تھا اور یہ اتفاق ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں تھا, یہ قوم کی امانت تھی. کچھ وقت ہم نے تعاون کیا اس مقصد کے لیے کہ یہ معاہدہ ہمارا امپلیمنٹ ہو جائے, لیکن جب وہ مایوس ہوئے تو میدان میں نکل آئے. سن 80 میں ان کا انتقال ہوا اور 81 سے میری جیلیں شروع ہوئی اور 85-86 تک میں جیلوں میں رہا اس جمہوریت کے لیے, آئین کی بحالی کے لیے. MRD بنے, موومنٹ فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. تو بات بنیادی یہ ہے کہ اس آئین کی اہمیت ہے. اب بھی جب ہم سیاسی لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو میں ان قائدین کی خدمت میں ایک سوال کرتا ہوں ان سے کہ ہم نے جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی, آمریت کے خلاف ہم لڑے. لڑائیاں تو ایوب خان کے زمانے سے تھی, لیکن براہ راست جو اس میں میری ذاتی شمولیت ہے وہ سن 81 سے ہے. آپ حضرات بھی اس وقت سے جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج ذرا بتائیں تو صحیح مجھے کہ اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں جمہوریت طاقتور ہے یا آمرانہ فکر طاقتور ہے؟ تو کیوں؟ صرف آمروں سے شکایت ہونی چاہیے؟ ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں اس کو بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں کمزوری دکھا رہے ہیں. آج بھی میں یہی سوال کر رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ سے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کہ جو آپ کا مینڈیٹ 2018 میں تھا تقریباً کچھ اوپر نیچے آج بھی وہی ہے. آپ کی اسی مینڈیٹ کے ساتھ اس وقت کا الیکشن کیوں دھاندلی تھا اور آج کا الیکشن کیوں دھاندلی نہیں ہے؟ اور یہی سوال میں تحریک انصاف سے بھی کرتا ہوں کہ آپ کا بھی تقریباً وہی مینڈیٹ ہے, کچھ اوپر نیچے. اس وقت دھاندلی کیوں نہیں تھی اور آج دھاندلی کیوں ہے؟ جمعیت علماء اپنے اصول پہ کھڑی ہے. اس وقت بھی دھاندلی ہوئی تھی, آج بھی دھاندلی ہے, اس سے بدتر دھاندلی ہے. نہ اس وقت تسلیم کیا تھا نہ آج تسلیم کرنے کو تیار. مولانا فضل الرحمان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. مولانا فضل الرحمان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. مولانا فضل الرحمان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہوتی, اصول کا معاملہ ہوتا ہے. اور ہم اختلاف کے باوجود
سیاسی رہنماؤں کا احترام کرتے ہیں۔ اگر معاشرے میں 5 آدمی کسی کی عزت کرتے ہوں